راجستھان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جو سوال کر رہا ہوں وہ کسی اور کی طرف سے ہے۔ سوال یہ ہے، عام انسان ذکر قلب یا کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے یا نہیں، جبکہ وہ کسی جنات سے پریشان رہتا ہو جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہو؟ اگر ذکر نہیں کر سکتا تو اگر وہ شخص کسی کا مرید ہو جائے تو پھر کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر پیر ہی خود صرف اسے یا اس جیسے اور بھی مریدوں کو ذکر کرنے سے منع کر دیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ کئی سارے مریدوں کو ذکر کی اجازت ہو؟ ذکر جو ہے دین اسلام میں پہلا فرض ہے۔ ذکر اللہ پہلا فرض حدیثوں میں آیا ہے، الذکر فرض اول من قبل کل فرائض، کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے تمام فرائض سے پہلے فرض ہے۔ اور فرض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو فرض ہوتا ہے دائمی اور ایک فرض ہوتا ہے وقتی۔ اب حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ پہلا رکن اسلام کا ذکر ہے، کلمہ طیب افضل الذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو اسلام کا پہلا رکن ہے ذکر، اگر کوئی پیر صاحب اس سے روک دے تو وہ پیر کہاں ہے، وہ منگل ہے؟ نہیں، اسلام کا پہلا رکن ہی ذکر ہے۔ جب نمازیں نہیں اتری تھیں اور اسلام کا پہلا رکن ہی تھا پریکٹس میں، تو لوگ سارے صحابہ کرام ذکر ہی کرتے تھے نا۔ ذکر کرے گا تو پاک ہوگا، ذکر نہیں کرے گا تو ناپاک ہی رہے گا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر صاحب کے پاس کیا آپ بھٹے سینکنے کے لیے گئے ہیں؟ اگر پیر صاحب ذکر سے منع کرتے، بالکل صحیح بات، پیر پکڑا کیوں ہے آپ نے؟ بے شک، واہ، ہے بھائی؟ ویری نائس، اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے جائیں اور وہاں آپ کو پتا چلے کہ ہاں جی کیا کھانا ہے، بھائی نہاری کھلا دو، جاؤ کچن میں خود بنا کے کھا لو، بولے گا یار خود بنانی تھی تو میں گھر پہ کر لیتا۔ میں کسی یعنی باطنی جو اس کی اصطلاحات ہیں ان میں جائے بغیر ایک انتہائی آسان طریقے سے آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر اللہ اسلام کا پہلا رکن ہے، فرض ہے، اور وہ بھی دائمی فرض۔ اگر کوئی پیر صاحب آپ کو ذکر سے ہی منع کر دیں تو پھر وہ پیر کہاں ہے، وہ تو شیطان ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر۔ ایک حدیث شریف میں یہ آیا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ آیا کہ اے میرے صحابہ، اب یہ اس وقت کی بات ہے، یہ جو حدیث ہے کہ جب فتح مکہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے تو مسلمان جو تھے اس دور کے وہ بہت ہی یعنی ٹربولنٹ جو ہے فیز سے گزرے ہیں، جس میں ہر وقت جو ہے کفار مکہ کی طرف سے حملے کا خطرہ رہا ہے اور بڑے مسائل رہے ہیں۔ لیکن جب کانکویسٹ آف مکہ ہو گئی، when the prophet arrived in the city of Makkah victorious، اب جو ہے وہ سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس دور کے جو صحابہ کرام تھے، اتنا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے جس میں انہوں نے جہاد کیا، تو ان کے ذہن پر بھی جہاد ہی سوار رہتا تھا۔ ہر وقت وہ اپنی جو تلواریں ہیں ان کو دھار لگاتے رہتے تھے، تیز کرتے رہتے تھے، اور بار بار حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جہاد کب کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، اب جو ہے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، کہ آؤ اب ہم چلتے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، یعنی چھوٹے جہاد کو چھوڑ دو، اب بڑے جہاد کی طرف جائیں گے۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی اگر تم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو تو اس عمل سے بھی بڑا عمل ہے۔ تم جہاد میں جا کے کفار کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، اس عمل سے بھی بڑا عمل ہے۔ تو صحابہ کرام were really, in the state of exclamation. They were completely taken aback. They were astoundedly surprised. And I said, oh my gosh, such an act, such a deed, and it has been hidden all these days. What is it? ان کی بے چینی جو تھی وہ قابل دید تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ یہاں تک تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ کا ذکر۔ اب آگے کیا ہے وہ جو ہے راویوں نے کاٹ دیا۔ جس طرح ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے جو مسلمان ہیں کتنا ادب کرتے ہیں اسماعیل بخاری کا، بخاری شریف، اور امام بخاری نے مولا علی کی ایک روایت جو ہے وہ درج نہیں کی۔ ابو ہریرہ 7 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا ہے، 11 ہجری کے اندر جو ہے یہ ایمان لائے ہیں، حضور کی صحبت میں 4 سال گزارے ہیں اور ساری حدیثیں ان سے ہیں۔ مولا علی سے روایت کردہ ایک حدیث بھی نہ مسلم شریف میں ہے نہ بخاری شریف میں ہے۔ سمجھے؟ اچھا، اب یہ جو احادیث ہیں یہ پورے کے پورا ایک ڈسکورس تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں سے چند لفظ لے لیے پیچھے کے کبھی آگے کے۔ جس طرح کہ یہ حدیث ہے کہ لکل شیء سقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ دل کو دھونے کے لیے، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا اس کا بیان ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اچھائیاں اور برائیاں کتاب میں درج کر رہے ہیں، یہ برائی کو کتاب میں لکھ لیتے ہیں آپ کی، اور ساتھ ساتھ ایک دل پہ دھبا لگا دیتے ہیں۔ دل پہ دھبا سزا کے طور پر لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ چمکتے ہوئے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے، اگر دل سیاہ ہو جائے تو سزا یہ ہوگی کہ اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا نہیں، تم اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ گناہوں کی کثرت سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو قرآن اور حدیث یا کوئی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب دل بالکل سیاہ ہو جائے اور کوئی نصیحت اثر نہ کرے پھر کیا کریں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا لکل شیء سقالہ، لکل شیء سقالہ، کہ ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے۔ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے کہ وہ جہاد اصغر سے بھی بڑی ایک چیز ہے، وہ تھا کہ اپنے نفس کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ جب دل اور نفس اللہ کے ذکر میں لگیں گے تو یہ تمہارا جہاد اکبر ہوگا، شیطان کے خلاف جہاد۔ یہ ایسا جہاد ہوگا جس کے بعد تمہیں اللہ مل جائے گا۔ وہ جو ظاہری جہاد ہے اس سے تو ثواب ملے گا نا، اس جہاد سے اللہ مل جاتا ہے۔ تو یہ جو ذکر قلب کی دولت ہے، مرشد کا کام ہی یہی ہے کہ اس کا پہلا سبق مرشد کا ذکر ہوتا ہے، اور زبانی ذکر نہیں، وہ قلبی ذکر عطا فرماتا ہے۔ اور تیرے اوپر جنات یا ایول اسپرٹس یا دیگر جو سفلی موکلات بدروحیں آ کے تجھے تنگ کرتی ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا نور نہیں ہے۔ تو ذکر کرے گا، اللہ کا نور جائے گا تو وہ جنات خود بخود بھاگ جائیں گے نا۔ اور اگر کوئی مرشد جو ہے وہ تجھے ذکر سے منع کر رہا ہے اور تجھے جنات بھی تنگ کر رہے ہیں، تو کیوں بیٹھا ہے وہاں پر؟ تو ابھی کال ملا واٹس ایپ کے اوپر، چاچو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ذکر دیں گے اور پھر تو دیکھ سرکار کتنی جلدی سے انجیکشن لگاتی۔
یعنی اتنا رحیم، اتنا کریم تو کبھی رب تھا ہی نہیں انسانیت پر جتنا اب ہے. تو اگر کوئی مرشد ہو کر ذکر سے منع کرتا ہے تو وہ مرشد نہیں ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.